بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سعد حسین رضوی نے بالآخر عمران خان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ایسی ہی خبریں آپ سب کے کان تک بھی پہنچی ہوں گی۔ آپ کو بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ویڈیوز ایسی سننے کو ملی ہوں گی کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعد حسین رضوی نے بالآخر پی ٹی آئی کے جو کارکنان جو اس وقت ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور اسپیشلی جو ان کے ووٹ بینکس پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور اسپیشلی عمران خان کی حمایت میں بیان دے دیا ہوا ہے۔ سعد رضوی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسے کلپس آپ کو بہت زیادہ اس وقت سنائی دے رہے ہوں گے، آج اسی ویڈیو پہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ کلپ سننا ہے جو ہمارے ہی ایک دوست مبین بھائی نے سوشل پاکستان کے پلیٹ فارم پر علامہ سعد رضوی صاحب کا انٹرویو کیا اس لاسٹ ریلی میں۔ تو پی ٹی آئی کے حوالے سے سعد رضوی صاحب سے جو سوال کیا گیا، پہلے وہ سوال سنیں اور سعد رضوی صاحب کا جواب سنیے گا۔ صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ میں نے کہا کہ جس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے اس وقت، اور جب پہلے بھی کبھی ظلم ہوا ہے، ہم ہر ظلم کے خلاف۔ اگر ہم اپنا نظریہ پیش کراتے تو اس وقت کئی سیٹوں پر بناتے۔ ہم نے نظریے کا دیکھیں، آپ نے ایک کلپ سنا، یہاں پہ مبین بھائی نے جو علامہ سعد رضوی صاحب سے کویسچن کیا کہ کیا آپ جو ہے اس وقت جو پی ٹی آئی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، تو سعد رضوی صاحب نے وہی جب داتا دربار کے مزار کے اندر جو کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ہر ظلم کا رستہ روکیں گے، ہر مظلوم کی آواز بنیں گے، اتنا خوبصورت جواب دیا۔ اس جماعت کے بارے میں ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی جواب دیا۔ لیکن اگر میں ماضی کی بات کروں تو اسی جماعت کے بارے میں بات کیا جنہوں نے سانحہ یتیم خانہ کا ایک میدان برپا کیا، جب مسلمانوں کو روزے کی حالت میں شہید کر دیا گیا تھا۔ بھائی جان، تاریخ کا بدترین جو ہے وہ ظلم و ستم کیا گیا، تیزاب کی بارش برسائی گئی، اسٹیٹ فائر مروائے گئے، بدترین شیلنگ کی گئی، کارکنان کی کئیوں کی آنکھوں میں، کئیوں کے جناب سینے پھٹ گئے، کسی کے پاؤں میں گولی لگی، بدترین ظلم و تشدد کا جو ہے وہ برپا کر دیا گیا تھا میدان سانحہ یتیم خانہ میں۔ اور جب آپ ہر طرف جو ہے وہ گولیوں کی تھر تھراہٹ محسوس کر رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سعد رضوی صاحب اتنا خوبصورت جواب دیں، یار یہ ہوتے ہیں لیڈر، جس کے بارے میں خرم صاحب بھی ہمیشہ کہتے ہیں، جو میاں خرم صاحب ہیں، کہ لیڈر سعد رضوی۔ دیکھیں کتنا خوبصورت جواب دیا کہ میں جو ہے وہ ہر ظلم کے خلاف کھڑا ہوں، میں جناب ہر جو مظلوم ہے اس کی آواز بنوں گا۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک اور کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ سعد رضوی صاحب ووٹنگ والے دن جب پی ٹی آئی کے کیمپ کے سامنے سے گزرتے ہیں تو پی ٹی آئی کا ایک ورکر خواہش ظاہر کرتا ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب میں آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ تو سعد رضوی صاحب ایک لیڈر، ایک اتنی بڑی جماعت کے لیڈر، اگر بات کی جائے، حقیقتاً اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں علامہ سعد رضوی صاحب۔ کہتے ہیں کہ آپ رکیں، میں آپ کے کیمپ پر آتا ہوں۔ تو یہ تو ہوگی سعد رضوی صاحب کی محبتیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ورکر پر ظلم ہو رہا ہو، وہ پی ٹی آئی کا ہو، وہ جناب طاہر القادری کا جب ماڈل ٹاؤن سانحہ ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے وہ گلو بٹوں کے معاملات ہوئے، تب بھی وہ ہے تحریک لبیک پاکستان مذمت کرتی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی کے ساتھ بھی مسئلہ ہو، یہ جماعت ہمیشہ کھل کے سامنے آئی ہے۔ ایک بڑا اہم کویسچن اس ولاگ کے اندر، اس کے اندر جو ہے انٹرویو کے اندر کیا گیا مبین کی جانب سے، تو علامہ سعد رضوی صاحب نے کہا کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہوتے، اگر ہم بکے ہوئے لوگ ہوتے۔ ناظرین اکرام، نون لیگ کے دور میں بات کی جائے تو پی ٹی آئی والے کہتے رہے ہیں نون لیگ کا حصہ ہیں، اور اگر دور ہو پی ٹی آئی کا تو نون لیگ والے کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے۔ یا پھر یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ جو مولوی ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں جنہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ سعد رضوی صاحب نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہوتے تو اس وقت ہمارے پاس سیٹیں ہوتی ایسے ہی کہ جن کے پاس 11 لاکھ ووٹ حاصل کرنے کے بعد تقریباً 16 قومی اسمبلی کی سیٹیں آ چکی ہیں، اور جن کے پاس 30 لاکھ ووٹ ڈلا ان کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں۔ تو علامہ سعد رضوی نے واضح موقف دے دیا اس وقت سوشل پاکستان کے اوپر۔ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ہر ظالم کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، ہر مظلوم کی آواز بن رہی ہے۔ بات کی جائے اگر اس الیکشن کی، تو اس الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ اگر ہم نے دیکھا، یہ سعد رضوی صاحب نے پہلا احتجاج جو ریکارڈ کروایا داتا دربار سے سٹارٹ ہوا اور پنجاب اسمبلی تک گیا، جس اسمبلی میں تحریک لبیک پاکستان کو ظفر وال سے ایک سیٹ پی پی 55 کی دی گئی ہے، اسی پنجاب اسمبلی کے سامنے تک جہاں پر علامہ خادم رضوی صاحب، مطلب ایک ایسا وقت تھا کہ جب
गुस्ताखियाँ होती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो उसी पंजाब असम्बली के सामने जो है वो अल्लामा खादिम रिजवी साहब बैठे होते थे। तो आज भी अल्लामा साद रिजवी साहब वही सियासत कर रहे हैं जो अल्लामा खादिम रिजवी साहब करके गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हर दौर में जुल्म हुआ है इनके ऊपर। अगर खादिम रिजवी साहब की बात की जाए तो खादिम रिजवी साहब के ऊपर मुशर्रफ के दौर से लेके इमरान खान के दौर तक बड़ा बदतरीन जुल्म हुआ। जेलें काटी उलमा ने, ना सिर्फ खादिम रिजवी साहब ने बल्कि बेतहाशा उलमा ने जेलें काटी। खुद जो है अल्लामा साद रिजवी साहब ये खुद जेल में रह के आए, और आज जो है वो इमरान खान अगर जेल में है तो आज फिर भी नरम लहजा रखे हुए हैं कि जनाब आप घबराएं ना। साद रिजवी साहब का आपने पहले भी एक इंटरव्यू सुना होगा, वीडियो सुना होगा, जिसमें खुद साद रिजवी साहब कह रहे हैं कि जेलें होती हैं वो तो बेसिकली सियासतदानों का जेवर होती हैं। जेलों में से जो है वो जनाब इंसान कुछ ना कुछ सीख के बाहर निकलता है। तो साद रिजवी साहब ने इस इलेक्शन में बदतरीन धांधली के बाद भी ये नहीं कहा कि निकलो जनाब बाहर और पूरा मुल्क तबाह कर दो, पूरा मुल्क लूट जाओ और पूरा मुल्क जला डालो। ये साबित कर दिया साद रिजवी साहब ने। और ये सबसे बड़ी बात जो मैं आप सबके सामने करने जा रहा हूँ कि जिस जमात के ऊपर एलिगेशन लगता है, ऑब्जेक्शन लगता है कि जनाब ये दहशतगर्द जमात है, जिस जमात को कहा गया कि जनाब ये कलअदम कर दी जाएगी, बल्कि कर दी जाएगी नहीं, फवाद चौधरी जो उस वक्त मतलब खुद एक फिरौनियत की सीट पर मैं कहना चाहता हूं कि मुरतब था, वो कहता था कि जनाब कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वहीं पर मौजूद है, लेकिन वो जमात ना रही, उसका नामो निशान ना रहा, खुद फवाद चौधरी ना रहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान में चला गया या किसी और पार्टी में चला गया। तो ये जो है ना लोटे ये आते जाते रहते हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि साद रिजवी साहब इतनी बड़ी धांधली होने के बाद भी खुद NA 50 अटक की सीट से जीतते हुए जो है उनको तीसरे नंबर पे कर दिया गया, जो है वो फैसला चैलेंज कर दिया गया वो अदालत में। उसके बावजूद भी इस मुल्क का एक पत्ता नहीं तोड़ा। दाता दरबार से लेके पंजाब असम्बली तक रैली निकलती है, इस मुल्क का एक पत्ता तक नहीं तोड़ा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कितनी पुरअमन जमात है। यही वजह है कि इंडिया के जनाब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो कवरेज करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। यही वजह है कि जनाब BBC जो न्यूज़ हिंदी है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कवरेज करने आता है। यही वजह है कि BBC न्यूज़ जो अमेरिका में चलता है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैलियों की कवरेज करने आता है। और जिस तरह खादिम रिजवी साहब कहते थे कि मेरी तकरीरां जड़ियां ने ना USA ਦੇ ਵਿੱਚ अमेरिका का जो ट्रंप सदर है वो कहते थे कि अमेरिका को जो सदर है वो मेरी तकरीरों की ट्रांसलेशन करवा के सुनता है। तो ये हमने आपको सबूत भी दे दिया है कि BBC कवरेज करने आता है। तो कोई ना कोई तो बात है इस जमात के अंदर कि जनाब इतने ज़्यादा वोटर्स होने के बावजूद इनके हक पे डाका डाला जाए। और मैं जो बात पहले भी कह चुका हूं कि जिस जमात को घास ना डाला जाए, 30 लाख वोट, 30 लाख से ज़्यादा वोट लेने के बाद भी उस जमात को इंटरनेशनल मीडिया खुद आके कवरेज दे रहा है। तो भाईजान कुछ ना कुछ धांधली, बल्कि धांधली नहीं, मैं कहता हूं कि धांधला तो ज़रूर है। तो नाज़रीन करम, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि साद रिजवी साहब ने जो मजलूम की आवाज़ बनने की बात की थी, हर जालिम के खिलाफ खड़े होने की बात की थी, उस हवाले से अभी तक पूरा उतरे हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।